اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کی زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس ثم شرع المصنف رحمہ اللہ فی بیان انہ اذا لم یرد بالامر الوجوب فماذا حکمہ واذا اریدت به الاباحۃ او الندب، ای اذا اریدت بالامر الاباحۃ او الندب وعدل عن الوجوب فحینئذ اختلف فیہ، فقیل انہ حقیقۃ لانہ بعضہ، اے ان الامر حقیقہ فی الاباحۃ والندب ایضا لان کل واحد منہما بعض الوجوب وبعض الشیء یکون حقیقۃ قاصرۃ لان الوجوب عبارۃ عن جواز الفعل مع حرمۃ الترک، والاباحۃ ہی جواز الفعل والندب هو جواز الفعل مع رجحانہ، فیکون کل منہما مستعملا فی بعض معنی الوجوب وهو معنی الحقیقۃ القاصرۃ التي اریدت بلفظ الحقیقۃ وهو مختار فخر الاسلام۔ پھر مصنف نے شروع کیا آنے والے بیان کو۔ پھر کے لفظ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے پہلے کچھ بیان ہوا، یعنی مصنف اس بات کو دلائل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد کہ موجب امر صرف وجوب ہے، امر کا معنی حقیقی صرف امر کا موجب اور حکم صرف وجوب ہے، دلائل سے اس بات کو بیان کرنے کے بعد اب اس بیان میں لگے۔ پھر مصنف نے اس بیان کو شروع کیا کہ جب امر سے وجوب مراد نہ ہو، ما سبق میں تو آپ سن چکے کہ موجب امر وجوب ہی ہے بس، مگر ما سبق سے یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ امر بسا اوقات غیر وجوب میں بھی مستعمل ہوتا ہے، ما سبق سے یہ بات معلوم ہو چکی۔ تو کسی قرینہ کی وجہ سے امر سے وجوب مراد نہ ہو، وجوب کے سوا ندب یا اباحت مراد ہو، تو اس وقت جب کہ کسی قرینہ کی وجہ سے امر سے وجوب کے بجائے ندب یا اباحت مراد ہو تو امر کا کیا حکم ہے؟ امر کا کیا حکم ہے؟ یعنی امر سے جس وقت ندب یا اباحت مراد لیے گئے تو امر ندب یا اباحت میں حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ تو مصنف تصریح کر رہا ہے کہ اس بات میں اختلاف ہے، دو مذاہب ہیں ہمارے علماء کے، ایک تو امام فخر الاسلام کا مذہب ہے اور ایک ہمارے عام فقہا کا مذہب ہے۔ امام فخر الاسلام کا مذہب یہ ہے کہ اس وقت جب کہ امر سے اباحت یا ندب مراد لیا گیا تو امر اباحت و ندب میں بھی حقیقت ہے، یعنی حقیقت قاصرہ ہے۔ گفتگو دلیل
آ رہی ہے، مگر عام فقہا اس بات کے قائل ہیں، کہ عام فقہا بالخصوص شیخ ابو الحسن کرخی اور ابو بکر جساس اور عام فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، امر سے جب مراد اباحت ہو یا ندب ہو تو امر کا استعمال اباحت میں یا ندب میں ہو تو اس وقت امر اباحت و ندب میں حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز ہے۔ تو سن لیا آپ نے اصل مسئلہ کہ امر سے وجوب مراد نہ ہو بلکہ اباحت مراد ہو یا ندب مراد ہو تو کیا حکم ہے، یعنی امر اباحت و ندب میں حقیقت ہے یا مجاز ہے۔ تو آپ نے سنا ہمارے علماء اور ہمارے فقہا دو طرف گئے ہیں۔ امام فخر الاسلام اس بات کی طرف گئے کہ امر ندب اور اباحت میں بھی حقیقت ہے، ہاں حقیقت کاسرہ ہے، البتہ ان کے سوا امام فخر الاسلام کے سوا جساس اور کرخی، شیخ ابو الحسن کرخی اور عام فقہا اس بات کی طرف گئے کہ نہیں، مجاز ہے۔ اب اس اجمال کی تفصیل، وَإِذَا أُرِيدَتْ بِهِ الْإِبَاحَةُ أَوِ النُّدُبُ، جب امر سے اباحت یا ندب سب کا معنی پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں۔ جب امر سے اباحت یا ندب مراد ہو، جب امر سے مراد اباحت یا ندب ہو، کہتے ہیں اذا اریدت بالامر الاباحہ او الندب، جب امر سے اباحت مراد ہو یا ندب مراد ہو، وعدل عن الوجوب، اور وجوب سے عدول ہو، یعنی امر وجوب کے لیے نہ ہو، کسی جگہ میں امر وجوب کے لیے نہ ہو، وجوب سے عدول ہو کر امر کا استعمال کس میں ہوا ہو، اباحت میں یا ندب میں، تو امر اباحت و ندب میں حقیقت ہے یا مجاز ہے۔ تو کہتے ہیں اس وقت، یعنی اس وقت جب کہ امر سے مراد اباحت یا ندب ہو، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ امر حقیقت ہے ندب میں بھی اور اباحت میں بھی، ایک قول یہ ہے۔ تو اس وقت جب کہ امر کا استعمال اباحت میں ہوا، اس وقت جب کہ امر کا استعمال ندب میں ہوا، تو ایک قول یہ ہے کہ یہ امر جس کا استعمال اباحت یا ندب میں ہوا، یہ اباحت و ندب میں حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ بَعْضُهُ، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک، کن دونوں میں سے ہر ایک؟ اباحت و ندب میں سے ہر ایک امر کے معنی اصلی یعنی وجوب کا بعض حصہ ہے، اور لفظ کا استعمال معنی موضوع لہو کے بعض میں یہ حقیقت کاسرہ ہے۔ رہا یہ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک امر کے معنی اصلی وجوب کا بعض ہے، تو یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ آپ ماسبق میں سن چکے کہ وجوب نام ہے جواز الفعل میں حرمت ترک کا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وجوب کے مفہوم کے دو اجزاء ہیں، ایک جواز فعل، ایک حرمت ترک۔ تو یہ تو وجوب ہے، اور جواز
اباحت جواز الفعل مع جواز الترک، یہ ہے اباحت، اور ندب رجحان الفعل مع جواز الترک۔ تو دیکھیے تینوں کے مفہوم میں جواز ہے، وجوب کے مفہوم میں بھی، اباحت کے مفہوم میں بھی، اور ندب کے مفہوم میں بھی۔ تو تعبیر کر لیں گویا کہ تینوں کی جنس جواز الفعل ہے، فصل الگ الگ ہے۔ تو جنس میں تو تینوں متحد ہیں، اباحت، ندب، وجوب۔ تو امر جس کا استعمال اباحت میں ہوا یا امر جس کا استعمال ندب میں ہوا، یہ ندب اور اباحت بھی امر کے موضوع اصلی یعنی معنی اصلی یعنی وجوب کا ایک حصہ ہے۔ وجوب کا ایک حصہ ہے۔ تو جب ایسا ہے کہ وجوب جو اصلی معنی ہے، معنی اصلی ہے، اس کا ایک حصہ ہے جواز الفعل، جواز الفعل، جواز الفعل، ایک حصہ ہے، تو امر جس کا استعمال ندب میں ہوا یا اباحت میں ہوا، یہ لفظ کا استعمال موضوع اصلی کے بعض میں اور لفظ کا استعمال معنی اصلی کے بعض میں، یہی حقیقت کاسرہ ہے، یہی حقیقت کاسرہ ہے۔ تو امام فخر الاسلام کہتے ہیں کہ امر سے مراد اباحت یا ندب ہو تو امر اباحت و ندب میں بھی حقیقت کاسرہ ہے، کہتے ہیں۔ یعنی امر حقیقت ہے اباحت و ندب میں بھی، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی اباحت و ندب میں سے ہر ایک، لِأَنَّهُ بعضه کی تفسیر کر رہے ہیں لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور اس قول کے ذریعے سے ضمیر کی تصحیح ہے کہ لِأَنَّهُ کی ضمیر سے مراد ہے لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اباحت و ندب میں سے ہر ایک باز وجوب ہے اور باز شے حقیقت کاسرہ ہوا کرتی ہے۔ اب رہی یہ کہ ہر ایک باز وجوب ہے، اس لیے میں بیان کر چکا، اس لیے کہ وجوب نام ہے جواز الفعل میں حرمت ترک کا، تو دو حصے ہو گئے، ایک جواز الفعل اور ایک حرمت ترک، اور اباحت بھی نام ہے جواز فعل میں جواز ترک کا، اور ندب نام ہے جواز الفعل میں رجحان ہی کا، یعنی رجحان الفعل میں جواز ترک کا۔ تو ان دونوں میں سے ہر ایک معنی وجوب کے بعض میں مستعمل ہوا، وجوب کا جو معنی ہے اس کے اباحت و ندب میں سے ہر ایک معنی وجوب جو امر کا اصلی معنی ہے، موضوع اصلی ہے، سمجھ رہے ہیں، جو موضوع اصلی ہے، تو ان دونوں میں سے ہر ایک اس موضوع اصلی کا بعض ہے، تو ان دونوں میں سے ہر ایک مستعمل ہوا معنی وجوب کے بعض میں، وہ ہوا معنی الحقیقت الکاسرہ، اور یہی حقیقت کاسرہ کا معنی، اور یہ حقیقت کاسرہ یعنی بعض مسمى میں لفظ کا استعمال۔ تو امر کا استعمال اس وقت جب کہ اباحت میں ہوا، امر کا استعمال اس وقت جب کہ ندب میں ہوا، یہ لفظ کا استعمال معنی موضوع لہو کے بعض میں، یہ لفظ کا استعمال معنی موضوع لہو کے بعض میں ہوا، مسمى کے بعض میں ہوا،
اور لفظ کا استعمال بعض مسمى میں جزء مسمى میں یہی حقیقت کاسرہ کا معنی ہے۔ جو حقیقت کاسرہ لفظ حقیقت سے یعنی متن کی عبارت میں جو حقیقت ہے اس حقیقت کے لفظ سے مراد یہی حقیقت کاسرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ لفظ کا استعمال بعض مسمى میں اور جزء مسمى میں یہی حقیقت کاسرہ کا معنی ہے جو مصنف کے کلام میں لفظ حقیقت سے مراد ہے۔ اور یہ جیسے کہ فقہا نے کہا ہے، اصولیین نے کہا ہے کہ لفظ انسان اگر مقطوع الید پر بولا جائے، اس انسان پر جس کا ہاتھ کٹا ہوا مقطوع الید پر، تو یہ حقیقت کاسرہ ہے، تو یہ حقیقت کاسرہ ہے۔ تو امر کا استعمال یا امر کا اطلاق ندب یا اباحت میں ہوا تو امر کا استعمال بعض مسمى میں ہوا، تو ظاہر سی بات ہے یہ لفظ کا استعمال بعض مسمى میں اور لفظ کا استعمال بعض مسمى میں یہ حقیقت کاسرہ ہے۔ تو اس وقت جب کہ امر سے مراد اباحت یا ندب ہو تو امر اباحت و ندب میں حقیقت کاسرہ ہے، ایسا کہنا امام فخر الاسلام کا ہے۔ تو اس گفتگو کے بنا پر کہ ایک حقیقت کاسرہ بھی ہے، اس گفتگو کے بنا پر تقسیم ثلاثی ہو جائے گی۔ تقسیم کیا ہو جائے گی؟ لفظ کی 3 قسمیں ہو جائیں گی کہ لفظ معنی موصول لہ میں مستعمل ہو، یہ جزوِ معنی موصول لہ میں مستعمل ہو۔ لفظ اگر پورے معنی موصول لہ میں مستعمل ہے تو حقیقت کاملہ ہے، اور جزوِ موصول لہ میں مستعمل ہو تو حقیقت کاسرہ ہے، اور اگر معنی موصول لہ کے خارج میں مستعمل ہو تو مجاز ہے۔ کہتے ہیں وہ مختار فخر الاسلام، یہی امام فخر الاسلام کی پسندیدہ رائے ہے کہ امر ندب اور اباحت میں بھی حقیقت کاسرہ ہے۔ تو یہ تو امام فخر الاسلام کی رائے ہے، اور امام فخر الاسلام کے برعکس شیخ ابو الحسن کرخی اور ابو بکر جساس اور عام فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ لا، امر جب اباحت و ندب میں مستعمل، اباحت یا ندب میں مستعمل ہو تو اس وقت یعنی وہ امر جو اباحت یا ندب میں مستعمل ہے تو اباحت و ندب میں امر حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز ہے۔ وقیل اس بات کے قائل عام فقہاء احناف ہیں۔ ایک قول یہ کہ لا، حقیقت نہیں ہے، امر حقیقت نہیں ہے، کس میں؟ اباحت میں اور ندب میں، یعنی امر کا استعمال اباحت و ندب میں ہوا تو امر اباحت و ندب میں حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ امر کا معنی اصلی وجوب ہے، اور وجوب جواز الفعل ما حرمت الترک کے مجموعے کا نام ہے، جبکہ اباحت جواز الفعل ما جواز الترک کا نام ہے، اور ندب جواز الفعل ما رجحانہ کا نام ہے، یا رجحان الفعل ما جواز الترک کا نام ہے، تو یہ تینوں الگ الگ قسمیں ہیں، تو امر کا استعمال اباحت یا ندب میں ہوا، اباحت و ندب میں ہوا تو اس وقت امر اپنے موضوع اصلی سے عدول کر گیا، اپنے موضوع اصلی سے تجاوز کر گیا، اور لفظ جب اپنے موضوع اصلی سے تجاوز کر گیا ہو تو وہ لفظ حقیقت نہیں ہے، مجاز ہے۔ تو عام فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ امر سے مراد اباحت یا ندب لیے جانے کی صورت میں امر ان میں یعنی اباحت میں یا ندب میں مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ وقیل لا، اور ایک قول یہ ہے کہ امر
جس کا استعمال اباحت یا ندب میں ہوا، امر اباحت و ندب میں حقیقت نہیں ہے، لأنہ جاوز اصلہ، اس لیے کہ یہ امر اپنے اصل، اپنے معنی اصلی جو وجوب ہے یعنی جواز الفعل مع حرمت الترک ہے، اس سے تجاوز کر گیا، یعنی کہا گیا ہے کہ یہ امر حقیقت نہیں ہے، یعنی یہ امر حقیقت نہیں ہے، یعنی وہ امر جس سے مراد اباحت یا ندب لیا گیا، تو امر اباحت و ندب میں حقیقت نہیں ہے۔ قیل انہ لیس بحقیقہ، یعنی اس وقت جب کہ امر کا استعمال ندب اور اباحت میں ہوا، حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز ہے، اس لیے کہ اپنے معنی اصلی سے تجاوز کر گیا۔ معنی اصلی، امر کا معنی اصلی وہ وجوب ہے، کیوں تجاوز کر گیا یہ بات ثابت ہے، اس لیے کہ وجوب نام ہے جواز الفعل مع حرمت الترک کا، اور اباحت نام ہے جواز الفعل مع جواز الترک کا، اور ندب نام ہے رجحان الفعل مع جواز الترک کا۔ تو بات بالکل صاف ہے کہ موضوع اصلی سے یہ تجاوز کر گیا امر جب کہ مستعمل ہوا اباحت میں یا ندب میں، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت جب کہ اس سے مراد اباحت و ندب ہو، تو یہ اس لفظ کا استعمال معنی موصول ہو کے غیر میں ہوا، اور یہ مجاز ہے نہ کہ حقیقت۔ فالحاصل، آپ نے جو سنا کہ امام فخر الاسلام اور ابو بکر جساس اور شیخ ابوالحسن کرخی، ان کے درمیان اختلاف کہ امام فخر الاسلام اس بات کے قائل ہیں کہ حقیقت قاصرہ ہے، اور دوسرے فریق اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں مجاز ہے۔ تفصیل آپ سن چکے ہیں، پھر بولوں گا تو کہیں گے کہ تکرار ہے۔ تو اس اختلاف کی وجہ کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں صاحب نور الانوار۔ حاصل یہ ہے کہ جنہوں نے صرف جنس جو جواز الفعل ہے، تینوں کی جنس جواز الفعل ہے، وجوب، ندب، اباحت، جنہوں نے صرف جنس کی طرف نظر ڈالی، انہوں نے خیال کیا کہ وہ امر جو ندب یا اباحت میں مستعمل ہے، وہ امر اپنے بعضی معنی میں مستعمل ہے تو حقیقت قاصرہ ہوگی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ وہ امر جس کا استعمال ندب یا اباحت میں ہے، وہ امر جس سے ندب یا اباحت مراد لیے گئے تو یہ امر ندب اور اباحت میں حقیقت قاصرہ ہے۔ اور جن لوگوں نے جنس اور فصل دونوں کی طرف نظر رکھی، انہوں نے خیال کیا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی اباحت و ندب اور وجوب، ان دونوں میں سے ہر ایک متباین معنی ہیں، الگ الگ قسمیں ہیں، تو یہ مجاز ہی ہوں گے، حقیقت نہیں ہوں گے۔ بیان کر چکا میں، گفتگو ختم ہو چکی، اور یہ بات واضح ہو چکی کہ اس وقت جب کہ امر سے مراد اباحت و ندب ہو، تو امر اباحت و ندب میں حقیقت ہے یا مجاز ہے۔ امام فخر الاسلام کے نزدیک اباحت و ندب میں بھی حقیقت ہے، حقیقت قاصرہ ہے، اور دیگر عام فقہا کے نزدیک نہیں، ندب اور اباحت میں امر حقیقت قاصرہ نہیں ہے بلکہ مجاز ہے۔ وَأَمَّا تَحْقِيقُ أَنَّ هَذَا الْاخْتِلَافَ فِي لَفْظِ الْأَمْرِ أَوْ صِيَغِ الْأَمْرِ فَمَذْكُورٌ فِي التَّنْوِيهِ۔ ابھی جو آپ نے سنا کہ امام فخر الاسلام اور شیخ ابو بکر جساس، ابو الحسن کرخی اور جمہور فقہا کے درمیان
اختلاف ہے اس بات میں۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے، آیا لفظ امر کے اطلاق میں اختلاف ہے؟ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ لفظ امر کے اطلاق میں اختلاف ہے یا ما صدق علیہ لفظ الامر اس میں اختلاف ہے؟ تو اس سلسلے میں صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ اس بات کی تحقیق کہ یہ اختلاف جو ابھی آپ نے سنا کہ امر سے مراد ندب یا اباحت ہو، تو امر ندب اور اباحت میں حقیقت ہے یا مجاز ہے، آپ نے سنا اختلاف ہے۔ تو اس بات کی تحقیق کہ یہ اختلاف لفظ امر میں ہے یا لفظ امر کے مصداق میں ہے۔ لفظ امر جو مرکب ہے حمزہ میم را سے، حمزہ میم را کے مجموعہ لفظ امر اس میں اختلاف ہے، یا لفظ امر جس پر صادق ہے، لفظ امر جیسے اقیم الصلاۃ، اضرب، انصر، اسمع، سمجھ رہے ہیں، یہ ما صدق علیہ لفظ الامر، تو یہ اختلاف لفظ امر میں ہے یا صیغ امر میں ہے۔ تو کہتے ہیں تحقیق اس بات کی کہ یہ اختلاف لفظ امر میں ہے یا صیغ امر میں ہے، فمذکور فی تلویح بما لا مزید علیہ ہے، تو خوب وضاحت کے ساتھ یہ اختلاف تلویح میں مذکور ہے۔ اس کو شارٹ میں صاحب نور الانوار نے سمیٹ دیا کہ اس تحقیق سے اگر آپ واقف ہونا چاہتے ہیں تو تلویح کی طرف رجوع کیجئے۔ خوب وضاحت کے ساتھ تلویح میں مذکور ہے، مگر ما فی التلویح کی تنقیح محشی نے یہاں پر کی ہے۔ جو کچھ تلویح میں ہے اس کی تنقیح محشی نے ان الفاظ میں کی ہے کہ اہل علم نے کہا ہے، علماء نے کہا کہ اختلاف اس بات میں ہے کہ لفظ امر کا اطلاق، علماء نے یہ کہا کہ لفظ امر کا اطلاق اس صیغے پر جس کا استعمال ندب میں ہوا، یعنی وہ صیغہ جس کا استعمال ندب میں ہوا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا قول فَقَاتِبُوهُم جس کو بیان کر چکا ہوں، یہ صیغہ اس صیغے کا، یہ صیغہ جو کاتبو ہے یہ ندب کے لیے ہے، تو یہاں جو کاتبو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ ندب کے لیے۔ تو سماعت فرمائیں، اختلاف اس بات میں ہے کہ لفظ امر کا اطلاق اس صیغہ پر جو صیغہ ندب میں مستعمل ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول فَقَاتِبُوهُم، اور اس صیغہ پر جو اباحت میں مستعمل ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کے قول کُلُوا وَاشْرَبُوا اباحت کے لیے ہے، ایسے صیغے پر لفظ امر کا اطلاق حقیقت ہے یا مجاز؟ مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ صیغہ امر جس کا استعمال ندب میں ہوا جیسے فَقَاتِبُوهُم، یا وہ صیغہ امر جس کا استعمال اباحت میں ہوا جیسے فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تو ایسے صیغے پر لفظ امر کا بولا جانا یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ لفظ امر کا ایسے صیغے پر بولا جانا، تو اختلاف اس بات میں ہے کہ لفظ امر کا بولا جانا اس صیغے پر جس کا استعمال ندب میں ہوا یا اباحت میں ہوا، یہ اطلاق حقیقی ہے یا مجازی؟ بعض اہل علم ایسا کہتے ہیں اور بعض کہتے نہیں، محل اختلاف خود صیغہ امر ہے، لفظ امر نہیں،
خود سیغ امر ہے۔ سیغ امر یعنی ما صدق علیہ لفظ الامر، ما صدق علیہ لفظ الامر، سیغ امر ہی محل اختلاف ہے۔ اول پہ استدلال کیا گیا ہے کہ امام فخر الاسلام بزدوی نے اولاً اس بات کو ثابت کیا کہ سیغ امر خاص وجوب میں حقیقت ہے، پھر انہوں نے سیغہ کے وجوب وغیرہ کے درمیان مشترک ہونے کی نفی کی ہے، پھر اس اختلاف کو ذکر کیا اور انہوں نے اختیار کیا کہ امر حقیقت ہے، امر حقیقت ہے، امر اس وقت بھی حقیقت ہے جب کہ اس سے مراد اباحت یا ندب ہو، اور کہا امام فخر الاسلام کہ یہی زیادہ صحیح ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اختلاف لفظ امر کے بولے جانے میں ہے، ان سیغوں پر جن کا استعمال اباحت میں یا ندب میں، نہ کہ سیغ امر میں، ورنہ ان کے دو قول کے درمیان تنافی لازم آئے گی۔ اور دوسری بات پر یوں استدلال کیا گیا ہے کہ اصل میں مباح کے مامور بہی ہونے کا تو کوئی قائل ہے نہیں، کعبی معتزلی کو چھوڑ کے، تو کل کے نزدیک امر کا اطلاق سیغ اباحت پر مجاز ہے، اور وَأَمَّا اطلاق الامر علی صیغتی، امر کا بولا جانا سیغ ندب پر، تو اس میں کرخی اور جساس نے مخالفت کی ہے، جیسا کہ یہ بات اصول ابن حاجب وغیرہ میں ہے۔ یہ تنقیح ہے اس کی جو تلویح میں ہے، جس کی طرف مصنف نے یہاں اشارہ کیا کہ اس بات کی تحقیق کہ یہ اختلاف لفظ امر میں ہے یا سیغ امر میں ہے، تو یہ تلویح میں خوب وضاحت کے ساتھ مذکور ہے۔ تم الدرس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔